یا میرے اللہ یا میرے اللہ دے سکتے. خدا کی قسم جتنا ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تم کر ہی نہیں سکتے حضرت. ہاں میں بھی بچوں والا ہوں, میں بھی بیوی والا ہوں. ہاں میری بیوی کیا کرتی ہے, یہ محبت دیکھو بچے, میں بڑا کچھ دیکھتا ہوں حضرت جی. جب ان کا کچھ لینا ہو نا, کیونکہ سیالکوٹ بڑا چھوٹا سا ایریا ہے, مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے دکانوں پہ جاتے ہوئے. لوگ پہچان لیتے ہیں, لوگ تصویریں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں, دکانوں والے پیسے نہیں لیتے مجھ سے. اب میری مجبوری ہے, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں لاہور جا کے شاپنگ کرتا ہوں. اب وہاں بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا, یوٹیوب نے اتنا پریشان کر دیا کہ میں اس دن جیسے وہ لڑکیاں نقاب کر کے جاتی ہیں, میں نقاب کر کے بازار میں گیا, لیکن پہچاننے والوں نے پھر بھی پہچان دیا. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, لیکن جانا پڑتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماں کی محبت کیا ہے. قبلہ پڑی کیا کرتی ہے حضرت جی, بازار جاتی ہے نا تو بچوں کے ساتھ لگا کے چیک کرتی ہے, اے رنگ میرے پتر نو سونا لگا ہے کہ نہیں لگا. ہائے ہائے ہائے. بازار جب جاتی ہے تو جوتیاں لیتی ہے تو کیا کرتی ہے, ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے, یہ جوتی میرے بچے کو سونی لگی ہے کہ نہیں. سچ بتانا حضرت, کبھی ہم میں سے کو ماں کو لے کے گیا بازار, ماں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. کوئی بھی لے کے جانا, وہ ساری زندگی ساڈے چاہ ویکھدی ہے, اسی کدی وہ نہیں ویکھے. بڈیاں نو پیسے دینے ہیں, وہ جڑا دل کردا لے نہیں, لیکن کدی بھی نہیں بولی ہے. کبھی لے کے گئے اپنی ماں کو بازار, اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنا پہنا کے چیک کی, یہ جوتی میری ماں کو سونی لگی ہوئی کہ نہیں. پتر سارا کچھ ہی ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن کیا کریں وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں. ہاں پتا ان کو سارا ہی ہوتا ہے حضرت جی, نہیں بولتے حضرت جی. ہم تو اس کا بدلہ دے ہی نہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو طواف کعبہ کرتے دیکھا, اس نے پیچھے ایک گٹھڑی رکھی ہے. میں نے کہا اس کو کیا فتح پڑی کہ یہ گٹھڑی میں کیا رکھا ہوا ہے. کہتے جب طواف سے فارغ ہوا, اس نے گٹھڑی کھولی تو اندر سے ایک بڑھیا نکلی. آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا, کہتا یہ میری ماں ہے, اور میں یمن سے اس کو لے کے اسی طرح آیا ہوں, اور پورا حج اس کو کندھوں پہ اٹھا کے کیا ہے. تو کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا. آپ نے فرمایا تجھے پیدا کرتے ہوئے جو تیری ماں نے درد زہ کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی, تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکا ابھی تک. ان کا بدلہ کون دے سکتا ہے حضرت. ہاں ان کے ساتھ محبت کرو, راتی انہاں دے پیر دباؤ, انہاں دی پنیاں نوں تیل لاؤ, انہاں تھلے اکھاں بچھاؤ, انہاں تھلے دل بچھاؤ, پھر دیکھو تم کیا بنتے ہو. دیکھو ہاں یہ جس کے پاس ہے, کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا عالمی ہے. منڈا جا کے نا اتنے ویٹ لفٹنگ کر کے بدبخت سارے تو پہلے ماں نو ڈراتا ہے. ہاں جی سب سے پہلے باپ کو ہی ڈراتا ہے. اس لیے یہ ان کی قدر کرتے ہیں. یہ بازار سے نہیں ملیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرو پھر مل جائیں گے, لیکن یہ نہیں ملیں گے, یہ نہیں ملیں گے. ہاں اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہاں بیویوں کی سنو ضرور, لیکن اچھا سلوک کرو. اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. بھیناں دی سنو ضرور, لیکن نہیں کتے بھی ڈنڈی نہ مارو. اور بھیناں نہ تو بالکل ہی چنگا سلوک کرو. میں نے اس دن بھی وہ سنایا تھا میاں صاحب, میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. دیکھو نا حضور نے کیا تعلیم دیا. آپ نے تو حضرت شیمہ کے لیے کملی بچھا دی تھی. اگر حضور کی سگی بہن ہوتی تو حضور کیا کرتے یار. حضور نے تو شیمہ کے لیے کملی بچھا دی تھی. میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں, ماں ہوندی تے اور چڑھاندی, ویراں کولو منگدی پئی میں سنگاں. ہاں خوب محبتیں نچھاور کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو. اور پھر دیکھو حضرت جی پھر رنگ کیا لگتی ہے, پھر دیکھو رنگ کیا لگتی ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اور اللہ ہم سب کی جو ہے نا وہ غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ معاف کر دے. اور جو ہے نا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خیر فرمائے. جو برا بولا, جو بھرا بولا, اللہ اس کا بھی بھلا کرے. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو یہ جس کے پیچھے آپ اور میں دوڑ پڑی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نام تو لو, یہ تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گی. یہ کوئی اصل سے نا اللہ والوں میں 2 رنگ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو کیفیات پہ غالب ہوتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جن پہ کیفیات غالب ہوتی ہیں. جو کیفیات پہ غالب ہوتے ہیں وہ ان کے رنگ یہی ہیں, سونے, لباس سونا, پاک سونے.
لیکن حضرت جی جن پہ کیفیت غالب ہوتی ہے نا ان کا حال کچھ وکر ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تن، اس کا مطلب نہیں جس کا حال سونا ہو وہ ولی نہیں ہوتا، نہیں، یہ حال ہیں اپنے اپنے۔ تو کچھ مغلوب الحال ہوتے ہیں، تو جیسے ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں نا، یہ جیسے یہ میں نے یہ لانگ کوٹ پہنا ہوا ہے، تو ایسے میرے پاس اللہ کا شکر ہے 2-3 ہے، جو دل کرتا ہے پہن آتا ہوں۔ تو حضور غوث پاک کہتے ہیں جیسے تم اپنے جبے بدلتے ہو نا، اللہ نے مجھے ایسے حال عطا کیے جو دل کرتا ہے میں طاری کر لیتا ہوں۔ دل کیا تو جذب طاری کر لیا، دل کیا تو استغراق طاری کر لیا، دل کیا تو شوق طاری کر لیا، دل کیا تو سوز طاری کر لیا۔ کہتے ہیں جیسے تمہارے پاس جبے لٹکے ہیں نا، عبد القادر پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہے، میرے پاس حال لٹکے ہوئے ہیں، جو جی چاہتا ہے میں حال طاری کر لیتا ہوں۔ لیکن حضرت جی کچھ ہوتے ہیں مغلوب الحال، وہ بیچارے نہیں، وہ جو سرکاری آرڈر آ گیا آ گیا بس، وہ ان کے حال وکرے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایسے ہی بابا تھا جو مغلوب الحال تھا، تو وہ تن کا اوشتورا کوئی نہیں تھا، وہ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے، سر پہ وہ پرنا سا لپیٹا تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ اس شہر میں نا حضرت ایک سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی زیارت کی ہے، زیارت تو خیر نہیں ان کو کہنا چاہیے، اس نے کون سا کمال کر لیا، زیارت تو ایسے لوگوں کی کرنی چاہیے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، سونا ہمارے لیے، ہم سونے کے لیے نہیں ہے کوئی۔ تو وہ اس کے پاس میں سونا بنانے کا نسخہ تھا۔ تو جیسے لوگ ہوتے ہیں حضرت، یہ ایک شہر میں ٹھہرتے نہیں، یہ ٹریول کرتے رہتے، ٹھہریں گے تو جہاں گوائیں گے حضرت۔ وہ آیا تو آ کے نا وہ بابے کے پاس بیٹھا، تو بابے کا رنگ دیکھا، ڈھنگ دیکھا، شوق دیکھا، سوز دیکھا، جذب دیکھا بابے کا، تو وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ بابا غریب ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بھئی ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم غریب نہیں ہیں حضرت۔ ہاں تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں۔ کوئی ان کو کیا لگے حضرت ان چیزوں، ان کو نہیں ان چیزوں کا آتا کوئی۔ وہ اس نے سمجھا کہ بابا واہ ہی ماڑا ہے، تو لیکن بابے پہ پیار بھی آیا، باہر گیا جا کے نا، تو کسی سے کاپی پینسل نہیں، اور وہ سونا بنانے کا سارا نسخہ لکھا، ترکیب لکھی، تو لا کے نا بابا جی کو پیش کیا۔ تو بابے ہوری وہ کہتے ہیں سنیاسی بابے کی ارے کی دور ویکھو نا، کپڑے پاٹ گئے نے، پگ بھی پاٹ گئی، سونا بنانا نسخہ ہے، جنہ دل کرے گا بنائیے، یہ دل نہیں توڑتے کسی کا۔ آپ مسکرا کر کہنے لگے یار ورلے ہے نا چھت ایتھے ذرا سام دے، ٹائم لگے گا تے بنانا، نہ ٹائم لگنا نہ بنانا۔ ان کو کام ہی ایک ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ایک ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے۔ ان کو کیا لگے حضرت، اس کا بھی دل رکھ لیا، ٹائم لگے گا تو بناواں گے حضرت۔ وہ دے کے چلا گیا، اچھا یار بڑی دنیا داری کی، پہلی بار کسی اللہ والے کے کام آیا ہوں، شاید کل معافی مل جائے۔ وہ 2-3 سال بعد نہ گھومتا گھومتا اسی شہر واپس آ گیا۔ تو وہ جو ہے نا دل میں خیال آیا، وہ ہوئے تھے تو بابے اور نسخہ دے کے گیا، تو اب تک تو بابے نے ڈھیر لگا دیا ہوگا سونے کا بنا بنا کے، لیکن جب آیا نا تو دیکھا بابے کی وہی کٹیا۔ دل میں خیال آیا نہیں بابے ہوری ٹر گئے ہونے، نہیں جانے کسی اور دے گئے ہونے۔ اندر گیا تو دیکھا بابا جی بیٹھے، وہی سوٹ پایا وہی سوٹ پایا، تو بڑا غصہ لگا، اوپر دیکھا تو نسخہ بھی اوپر ہی، اور غصہ لگا، یار دنیا مانگتی پھرتی ہے میں دیتا نہیں، بابے کو دیا، بابے نے بنایا۔ خیر وہ جب مغرب کا وقت قریب آیا نا، سارے لوگ چلے گئے، تو پوچھتا ہے بابا جی وہ نسخہ دیتا سی بنایا نہیں جی؟ وہ بھائی ٹائم ہی نہیں لگا، چل تو آ گیا تو ہم کٹھے بناواں گے، تیرا وضو ہے؟ انہیں کیا جناب میرا تو نہیں، میرا نہیں ہے، پیشاب بھی آیا تو مغرب دی جماعت چھیتی کرو گے، آ ذرا میرے نال باہر پیشاب کر کے نال وضو بھی بنائیے۔ اس کو لے گئے باہر، تھوڑا سا آگے بیٹھ کے نا بھی ستر نہیں کھولا، ستر پھر نہیں بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار وہ پیشاب کرن تے بہ گئے ہاں تے مٹی دیاں ٹیماں تے چکی، ذرا مٹی دیاں 3 ٹیماں تے پھڑا تاکہ بعد میں پاک بھی ہو جائے۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، جو نسخہ میرے پاس ہے بڑی محنت کرو تو 2.5-3 ماہ کے بعد کچھ چند کلو ہی بنے گا، یہ ساری سونے کی کیسے ہو گئی؟
یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، اس کو آواز مار لگا کے کہتے ہیں او سنیاسی بابے لگتا ہے تو مغرب دی جماعت چھڑوا کے چھڑنا ہے، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا؟ اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پھر چل سونے کی 3 ڈلیاں دے دے۔ وہ کہتا ہے حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتنے مرید ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں پتا کہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا؟ اٹھ کے کہنے لگے سانو رو دے گئے جس استنجا بھی نہیں ہوں، کچھ ہے دے کے جانی دے سانو کی گیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہ جانا ہے، اب پتہ نہیں ہم نے اس کو کیا کیا سمجھ لیا حضرت، یہی ہے حضرت۔